وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 737 آیت نمبر 204 حصہ 2. آج کا موضوع: کیا ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے توجہ سے سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. سامعین اکرام، قرآن پاک جو ہے وہ یعنی انسان کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے. یہ بات میں کہہ دوں. پیغمبر آتے ہیں تو کتاب ساتھ آتی ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یہ بات نوٹ کر لیں. پیغمبر تو ایک عملی تفسیر ہوتی ہے قرآن کی. جو بھی قرآن ہے کسی بھی زمانے میں جو بھی کتاب ہے الہی، تو پیغمبر اس کی عملی تفسیر ہوتی ہے. بنیادی چیز جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے جو پیغمبر وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ جو پیغمبر کے ساتھ کتاب آتی ہے وہ اصل ہوتی ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو اپنی کامیابی، نجات، فلاح اور معراج سے ناواقف ہیں. ہم نے منہ موڑ لیا ہے اپنی ہی کامیابی سے. دیکھیں، دنیا میں انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے اور انسان کی کامیابی دراصل آخرت کی کامیابی ہے. کیونکہ آخرت میں اگر کوئی شخص ناکام ہو کے دنیا میں کامیاب ہو تو یہ بہت واضح خسارہ ہے. کیونکہ دنیا کا وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ گزر جانے والا ہے. تھوڑا سا وقت ہے، جتنا بھی ہے تھوڑا ہی ہے. اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو ابدی ہے. تو ابدی زندگی اگر کسی کی بہتر ہو گئی، اس نے بہتر کر لی اپنی خود کوشش کر کے، کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اور اپنے آپ کو آخرت کی ناکامی سے بچا لیا تو یہ کامیاب ہو گیا انسان. اب یہ کب ہوگا، یعنی ایسا کب ہوگا؟ جب ہم خود چاہیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. جب ہم خود اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے تب ہی کچھ نتیجہ برآمد ہوگا، ورنہ
یعنی اچھا نتیجہ برابر ہوگا اس وقت برآمد ہوگا، لیکن اس کے علاوہ پھر نقصان ہوگا، سامنے کا صریح نقصان ہوگا، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک اور طریقے سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہماری منزل اللہ ہے، منزل اللہ ہے، لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، اور جب اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے تو اور اللہ ہی اللہ ہے، سب ایک ہی ذات، یعنی وجود حقیقی ایک ہی ذات کا ہے، اور وہ خود ہمیں پیار سے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے، ہمارے بارے میں، کہ ہم اس کے راستے پر چل کر اس تک پہنچ جائیں، تو اس نے یہ دنیا بنائی، کائنات بنائی، اس میں دنیا بنائی، دنیا میں ہمارے لیے تمام اسباب و ذرائع مہیا کیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں عقل دی اور اختیار دیا، جسم دیا، پھر روح کو یعنی بھجوانے سے پہلے ابھی ہم نے پڑھا تھا، یعنی روز ازل اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا اپنی ربوبیت کا، اور ہم نے اپنے اوپر خود گواہی دی کہ ہاں ہماری کامیابی کی، ہم مانتے ہیں اے اللہ کہ ہماری کامیابی کی واحد وجہ یہ ہوگی دنیا میں کہ ہم آپ کو اپنا رب تسلیم کر لیں، آپ کو منزل بنا لیں، آپ کو آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ کے لیے زندگی گزاریں، اور ہم گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر۔ تو یہ تو ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لے کے ہی ہمیں دنیا میں بھجوایا۔ پھر دنیا میں آ کے چونکہ ہماری یادداشت کھو گئی تھی اپنے ماضی کے متعلق، اس لیے اس نے کتاب اور پیغمبر یہ دونوں چیزیں بھجوائیں اور ہمیں یاد دہانی کروائی، اور ہمیں ہماری منزل سے دوبارہ آگاہ کیا، اور اس کو حاصل کرنے کا بھی ہمیں طریقہ بتایا قرآن نے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے عملی طور پہ قرآن پر عمل کر کے بتایا۔ اب قرآن کا مضمون ہے سامعین کرام، تو قرآن جو ہے یعنی میں نے آپ کو ابھی کہا تھا کہ قرآن وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اس مادے سے وہاں علیین تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر بات نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو قرآنی کے حساب سے میں بات کرتا ہوں اور بات کر رہا ہوں، اسی کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے کیا دراصل؟ قرآن دراصل سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے، اور جس کو پکڑ کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ایک کنویں میں اگر کوئی آدمی گر گیا ہے تو آپ ایک رسی آپ پھینکیں گے تو وہ گہرے اندھے کنویں سے وہ اگر رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو پھر وہ رسی کے ذریعے ہی اوپر آ سکتا ہے۔ تو یعنی محنت کر کے، کوشش کر کے وہ آ سکتا ہے۔ تو اب اس میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی حقیقت آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی رسی کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت میں اور آپ جس ماحول اور جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول روز قیامت ہمارے بارے میں کون سے لوگ؟ 2020 کے لوگ۔ کون؟ مسلمان امت، ساری امت۔ اس کے بارے میں ہمارے رسول شکوہ کریں گے کہ اے اللہ، اے میرے رب، ان لوگوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں ہمارے بارے میں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ہماری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بیان کی ہے کہ
آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ اور ان کی پیروی میں جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ کہ جن لوگوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی کے وہ دھوکے میں آ گئے ہیں تو ان کو آپ چھوڑ دیں. ہاں نصیحت کرتے رہیں وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت. تو رسی کی میں بات کر رہا ہوں صاحب اکرام. ہمارے ذہن میں آج کل تو قرآن کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل کلیئر وجہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، لہٰذا اب قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اچھا، اس کے بعد بہرحال قرآن کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی دنیا میں ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، نمبر 1، جو اللہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو قرب الہی کے اور ملاقات رب کے خواہش مند ہیں اور دیدار الہی کے متمنی ہیں. ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی یعنی قرآن ہوا القرآن ہوا حبل اللہ المتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وضاحت فرمانے کہ قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کی رسی ہے مضبوط. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے سامعین اکرام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. لیکن ہم نے یعنی ایسا ہماری سوچ نہیں ہے. ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کلیئر بات ہے اس میں، تو میں آپ کو بار بار ہی کہہ رہا ہوں، لیکن مطلب مجھے معلوم ہے کہ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے کہنا ہے، اور حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے. اور قرآن کی میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ واحد ذریعہ ہے ہماری کامیابی کا. اسی لیے یعنی یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، غور سے سنو اور خاموش رہو. ایک تو ہم خاموش نہیں ہیں اور ہماری توجہ بھی نہیں ہے. دیکھیں ایک تو اس کے ظاہری مطلب ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے، لیکن قرآن کی موجودگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ توجہ تمہاری قرآن کی طرف ہونی چاہیے اور اس کو خاموشی سے سن کے اس کے جو فرمودات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں. ایسا ہم نہیں کر رہے. ایک تو قرآن پر ہم غور نہیں کر رہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ عربی کے لحاظ سے یعنی خوب توجہ سے سنو. ایک یہ حکم ہے. پھر خاموش رہو. تو ہم تو خاموش نہیں ہیں. ہمارے ہاں ایک غل اور غپاڑا مچا ہوا ہے سامنے کرام. ہم سب شور مچا رہے ہیں اور وہ دنیا کے بارے میں ہے. ہماری چاہت جو ہے اس کا مرکز دنیا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہمارے شیخ ایک وہ فرماتے تھے، ایک مثال بیان فرماتے تھے کہ ایک بھوکے کتے ایک کسی مردار جانور پر جس طرح غرا کے جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں کسی مردار پہ، تو اس طریقے سے ہم یہ دنیا دار لوگ ہیں. یعنی ہماری ساری توجہ ایک تو دنیا کی طرف ہے اور دنیا تو مردار ہے. اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ دنیا لعنتی ہے، یہ مردار ہے. یہ حلال ہمارے لیے اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، تو پھر یہ ہمارے لیے حلال ہوگی. اس کا استعمال حلال ہوگا، اس میں رہنا جائز ہوگا. ورنہ تو یہ سب بیکار ہے سامنے کرام. دنیا میں آ کے آپ اپنے کام ہی کو بھول جائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور اپنی منزل کو بھلا دیں، اللہ کو بھلا دیں، تو اس دنیا میں تو رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا بھی آپ وقت گزاریں گے
آپ کا جو بوجھ ہے گناہوں کا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاں اگر ایمان باللہ ہو، اللہ پر ایمان ہو، اور اللہ کے آپ طالب ہوں، اور آپ کی زندگی موت اللہ کے لیے خالص ہو، وقف ہو، اور آپ کی زندگی کے تمام کام وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، اور آپ کے ہر کام میں اگر للہیت ہے تو پھر یہ زندگی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے۔ ہر کام جو ہے وہ آپ کا عبادت اور بندگی میں گزر رہا ہے، ہر وقت اور ہر کام جو ہے وہ بندگی اور عبادت میں صرف ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت مبارک ہو آپ کو اگر آپ ایسے ہیں۔ لیکن ہماری اگر دیکھیں، ہمارا رخ تو ظاہر ہے کہ یعنی اس میں کوئی دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ اب ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور دین کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، جو مرضی آئی کام کیا، جو مرضی آئی نہیں کیا۔ دیکھیں ہمارا دین کے متعلق آپ سوچیں نا، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ اصل دین ہے۔ دیکھیں عام طور پہ دین کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا کہ دین اسلام کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کون سے سن میں، کس وقت کسی عالم ربانی کے پاس جا کے یہ پوچھا ہے کہ مجھے اسلام کے متعلق بتائیں، ایمان کے متعلق بتائیں، احسان کے متعلق بتائیں، قیامت کے بارے میں بتائیں؟ وہ آئے تھے نا جبرائیل امین، اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تو کب ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ چلیں ایک بار اس کو یعنی ایز اٹ از رکھ دیں اس بات کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ دن اور تاریخ بتائیں مجھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دکھائی اور آپ نے ایمان قبول کر لیا، جیسے کہ وہ آیت مبارک میں ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ سبحان اللہ، مومن کی بات ہو رہی ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے رب ہم نے سنا ایک آواز دینے والے کی آواز کو جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے اس منادی کی آواز کے جواب میں لبیک کہا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو الہ آخری وہ مضمون ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک غلط فہمی ہماری پیدا ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ دیکھیں روایتی طور پہ، قانونی طور پہ ہم بالکل مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں وہ ایمان جو بھی یعنی ایمان تو ہے ہی نہیں۔ ایمان دیکھیں کہتے ہیں یقین کو، یقین ہمارا دنیا پر ہے، رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہمارا محبوب، ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے یا اس کے اپوزٹ ہے تو آپ تو مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیاوی کامیابی کے بجائے اخروی کامیابی پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ محبوب واحد سمجھتے ہیں، یا ہے وہ آپ کا ذات باری تعالیٰ آپ کا محبوب واحد ہے، وہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے، اسی کو آپ نے دل دے دیا ہے، اب اسی کے خیال میں آپ روز و شب گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، آپ قرآن کی
قرآن کو آپ نے مضبوطی سے تھام لیا ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کے نقش قدم پر آپ چل رہے ہیں، آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں ساری، مبارک ہو۔ اگر ایسا ہے نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی لا مرحبا بکم، کوئی آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ آپ کی عملی طور پہ جو کوششیں ہیں وہ تو ساری دنیا کے لیے ہیں، اور جو بھی دنیا دار ہے وہ اس کا رخ بھی دنیا کی طرف ہے اور اس کی کوششیں بھی دنیا کے لیے ہیں، اور وہ عنقریب دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گڑھے میں ضرور جا گرے گا۔ یہ بالکل کلیئر باتیں میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مغالطہ نہ رہے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ اب یہ دو حکم ہیں۔ عام طور پہ تو دیکھیں ہم ٹھیک ہے، اس کا جو ظاہری مطلب ہے وہ ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہے آپ کو خاموش رہنا چاہیے، لیکن اکثر و بیشتر آپ دیکھ لیں کہ ایسا اہتمام نہیں کیا جاتا، توجہ سے اور خاموشی سے سننے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تراویحیں ہو رہی ہیں اور نمازی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قاری صاحب قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس وہ قرآن دیکھیں، ہماری جو سمجھ ہے، سوچ سمجھ، آپ اس کو دیکھ لینا کہ قرآن کی صرف جو حفظ کیے ہوئے جو رٹائی ہے اسی کو ہم سنتے ہیں۔ اکثر اوقات حافظ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور عام طور پہ ایسا اہتمام تو نہیں ہوتا۔ حافظ تو قرآن کے الفاظ کا حافظ ہوتا ہے، اس کے معنی کو تو نہیں جانتا۔ یہ دیکھ لیں، ویسے ہی آپ دیکھ لیں کہ بس یعنی کس طریقے سے ہم بیہیو کرتے ہیں دنیا میں، کس طریقے سے رہتے ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک طرز فکر ہے سامنے کرام کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، آرزوؤں کو دیکھ لیں، امیدوں کو دیکھ لیں کہ سب ساری کی ساری دنیا کے لیے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، نظر رحمت پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ بہرحال میں قرآن کی بات کر رہا تھا سامنے کرام کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا اگر رحم چاہیے آپ کو، اور دنیا اور آخرت میں اگر آپ رحم کے طلبگار ہیں، محتاج ہیں، اور یقیناً ہم ہیں، تو اس کے لیے پھر قرآن کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہوگا، مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف تلاوت کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن دیکھیں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، رضا الہی اس میں ہے، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یہ کام نہ کرو، وہ کام کرو، تو اس کام کے لیے کوشش کرو، ادھر یعنی تمہاری کوششوں کا مرکز کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سارا اس میں بتا رہا ہے۔ اور پھر تفصیلات ہیں، معاشرتی احکامات موجود ہیں، اور جو اصول ہیں زندگی کے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بات بتائی ہے۔ تو رحم، انسان دنیا میں آ کے اگر اپنے آپ کو اللہ کے رحم کا مستحق نہیں بناتا، یہ میں گفتگو کے آخر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں آ کے اپنی کوشش سعی، نیت، ارادے سے اگر اپنے آپ کو یہ اللہ کے رحم کا مستحق نہیں بناتا، تو پھر یہ اللہ کے غضب کا مستحق ضرور ہوگا۔ یہ ایک جملہ ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا، اس کو آپ دیکھ لیں۔
اب ہماری عام طور پہ جو بھاگ دوڑ ہے، جو توجہ ہے، وہ آپ دیکھ لیں تو وہ تو ظاہر کے لیے ہے، ظاہر کے لیے ہم جی رہے ہیں اور ظاہری کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو بات تو یہ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا، سمجھ کر پھر یعنی اس کو دیکھیں، آپ کو ذاتی طور پہ اس کو سمجھنا چاہیے، یہ ہماری ضروریات میں سے ہے، اس میں تو بہت سے آپ کو فائدے ملیں گے نا۔ تو اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کے مافی ضمیر کو نہیں سمجھیں گے، اس کی روح کو کے بارے میں آپ نہیں سمجھیں گے، تدبر نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ ظاہر کے ہیں اور ظاہری کے رہیں گے۔ آج قرآن سے تو ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں سامنے کرام، آپ مجھے بتا دیں۔ قرآن سے تو ہم خود بھی دور ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، اگر میں سچ ہوں اس میں، بہت بڑے پھر مجرم ہیں یہ لوگ جو بھی خود بھی قرآن سے دور رہنا چاہتے ہیں اور اپنی آل اولاد کو بھی قرآن کے قریب آنے نہیں دیتے، یعنی معنوی طور پہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ اگر یہ سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے خود اور آپ کی اولاد بھی پھر کہیں سکون کا سانس نہیں لے سکے گی، یہ زندگی ان کے لیے ایک عذاب ہوگی، تشنا رہے گی۔ دیکھیں، ظاہر کے ساتھ اگر باطن نہ ہو تو پھول کے ساتھ خوشبو نہ ہو تو پھول کے کیا معنی ہے؟ کھانا ہے اس میں ذائقہ نہ ہو تو اس کے کیا معنی ہے؟ بہرحال یہ ابھی بات چیت جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ میں تھوڑی سی اور بھی بات کرنا چاہوں گا اسی آیت پہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، کان لگا کے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔